بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں اپنی پچھلی ویڈیو میں ہم نے کینسر کے حوالے سے کچھ انفارمیشن آپ کو دی تھی کہ کنوارے افراد میں کون سے کینسر کے خطرات زیادہ پائے جاتے ہیں یا انہیں کس کینسر میں مبتلا ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے، اور اسی طرح سے شادی شدہ افراد کس طرح سے اپنے آپ کو ان خطرات سے بچا سکتے ہیں، تو اس کے حوالے سے انفارمیشن دی تھی۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کینسر یعنی پیٹ کے کینسر کے حوالے سے کچھ انفارمیشن دیں گے اور اس کی ہومیوپیتھک میڈیسن کے بارے میں آپ کو انفارم کریں گے کہ کون کون سی ہومیوپیتھک میڈیسن ایسی ہیں کہ جو اس خطرے سے ہمیں بچا سکتی ہیں اور اس کے علاج میں مفید اور کارآمد ثابت ہوتی ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ میں ہوں ہومیو ڈاکٹر محمد اعجاز اور آپ سے مخاطب ہوں اپنے چینل ہومیوپیتھی اینڈ ہیلتھ سے۔ گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ بر وقت میری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر کوئی سوالات ہوں تو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر سوال کر سکتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، گیسٹرک کینسر یا پیٹ کینسر کے بارے میں عام معلومات اور اہم نکات کیا ہیں، ان کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ معدے کا کینسر ایک ایسی بیماری ہے جس میں معدے کی پرت یعنی اس کی تہہ میں مہلک کینسر خلیے بنتے ہیں۔ عمر، خوراک اور پیٹ کی بیماری گیسٹرک کینسر کے خطرے کو متاثر کر سکتے ہیں۔ دوستو، گیسٹرک کینسر کے ابتدائی مراحل میں درج ذیل علامات ظاہر ہو سکتی ہیں، جن میں بدہضمی اور پیٹ کی تکلیف، کھانے کے بعد پیٹ کے پھولا ہونے کا احساس، ہلکی متلی، بھوک میں کمی، سینے اور معدے میں جلن کا احساس۔ گیسٹرک کینسر کے ایڈوانس مراحل میں یعنی کہ جب گیسٹرک کینسر زیادہ بڑھ چکا ہو تو درج ذیل علامات ظاہر ہو سکتی ہیں۔ پخانے میں خون آ سکتا ہے، الٹیاں لگ سکتی ہیں، بغیر کسی وجہ کے وزن میں کمی ہو سکتی ہے، پیٹ میں درد، یرقان یعنی آنکھوں اور جلد کا پیلا پڑ جانا، پیٹ میں سیال یعنی پانی کا جمع ہونا، نگلنے میں پریشانی۔ اگر آپ کو ان میں سے کوئی پریشانی ہے تو اپنے ڈاکٹر سے فوراً چیک اپ کروائیں۔ دوستو، گیسٹرک کینسر کی تشخیص کے لیے معدے اور غذائی نالی کی جانچ کرنے والے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، جن کے ذریعے سے مرض کی صحیح تشخیص کرنا آسان ہوتا ہے۔ یہ کچھ ٹیسٹ ہیں کہ جن کے بارے میں ابھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ دوستو، ان ٹیسٹ کی تفصیلات میں جانا ضروری نہیں ہے، فی الوقت میں آپ کو ان ٹیسٹ کے نام بتا رہا ہوں کہ جو مرض کی تشخیص کرنے کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ اس کے لیے سی بی سی کے ٹیسٹ ہوتا ہے، ایچ پائلوری کے ڈائگنوس کے لیے بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، اینڈوسکوپی، اپر اینڈوسکوپی، بائپسی، بیریم کے ذریعے سے جانچ کی جاتی ہے، اور سی ٹی اسکین کے ذریعے سے بھی اس کے بارے میں معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔ تو یہ وہ کچھ ٹیسٹ ہیں کہ جو گیسٹرک کینسر کی تشخیص کے لیے بہت مفید ثابت ہوتے ہیں۔ دوستوں، آئیے کچھ میڈیسن کی مختصر سی انڈیکیشن آپ کو بتائے دیتے ہیں تاکہ کچھ آسانی ہو جائے سمجھنے میں۔ سب سے پہلے آتے ہیں ایسیٹک ایسڈ۔ معدے کا کینسر، شدید جلنے والی پیاس، کولڈ ڈرنک کی تکلیف، ہر قسم کے کھانے کے بعد قیاء ہو جاتی ہو، ایک جلن سی محسوس ہونا، کھٹی ڈکار اور الٹیاں، معدے میں ایسا محسوس ہو کہ بہت زیادہ کھولا ہوا پانی معدے میں موجود ہے اور زیادہ لعاب دہن آ رہا ہو یعنی تھوک منہ میں پیدا ہو رہا ہو، پیٹ اور سینے میں شدید جلن کا احساس ہو، درد ہو، اور اس کے بعد سر اور پیشانی پر ٹھنڈا پسینہ آنا، پیٹ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے بہت سارا سرکہ ہم نے کھا لیا ہو، معدے میں ابال کسی صورت پیدا ہو رہی ہو، تو یہ وہ علامات ہیں کہ جس میں ایسیٹک ایسڈ بہت مفید ثابت ہو گیا۔ اب دوسری میڈیسن کا ذکر کر لیتے ہیں جو کہ کونیم کہلاتی ہے۔ معدے کے السریشن میں سب سے بڑی شافی دوا۔ پیٹ کا کینسر جبکہ بڑی حساسیت کے ساتھ پیٹ میں سختی ہو، کاٹنے کا درد ہو، تو ان تمام علامات میں کونیم بہترین میڈیسن ہے۔ اب آئیے ایک اور تیسری میڈیسن کا ذکر کر لیتے ہیں جو کہ کلوٹیلس ہورائڈس کہلاتی ہے۔ خونی اور بلغم کی قے ہو، اس کے ساتھ ساتھ پیٹ کا کینسر بھی ہو اور عدم برداشت ہو، کھانا کھانے کے بعد شدید قے کی صورت پیدا ہو جائے، خون کی قے بھی ہو، گہرے سبز رنگ کی قے ہو اور جسم میں گرمی سی موجود ہو، بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو، بھوک لگی ہے
لیکن کھا نہیں سکتے. تو یہ وہ علامات ہیں جس میں کروٹیلس ہورائڈس بہترین رزلٹ دکھاتی ہے. اب ایک اور میڈیسن کا ذکر کر لیتے ہیں جو کہ گریفائٹس کہلاتی ہے. پائلٹس کا کینسر، گوشت سے نفرت ہو، ہر کھانے کے بعد متلی اور الٹی ہو، پیٹ میں دباؤ محسوس ہو، پیٹ میں جلن ہو، بھوک نہیں لگتی ہو، پیٹ میں سخت درد محسوس ہوتا ہو، پیٹ پھولے، پیٹ کے درد کو کھانے اگر مشروبات خصوصاً دودھ پینے اور لیٹنے سے عارضی طور پر آرام ملتا ہو تو اس میں گریفائٹس بہترین رزلٹ دیتی ہے. ایک اور میڈیسن کا ذکر کر لیتے ہیں جو کہ فاسفورس کہلاتی ہے. معدے کے کینسر کے لیے بہت مفید علاج ہے. کافی پینے کا دل چاہے، اس کے بعد قے ہو جائے اور قے جلن کے ساتھ ہو، سردی لگے، معدے کے درد کو برفانی چیزوں سے ٹھیک کیا جا سکے، پیٹ سے خون بہنا، جمنے والے خون کی بڑی مقدار کی قے، کھانے کے بعد بہت زیادہ پیٹ کا پھولنا اور کھانے کی بہت زیادہ خواہش بھی ہونا، یہ وہ علامات ہیں جو کہ فاسفورس کو طلب کرتی ہیں. تو دوستو یہ کچھ ایسی میڈیسنز تھیں کہ جو اسٹامک کینسر، گیسٹرک کینسر یا معدے کے کینسر میں بہت مفید اور کارآمد ثابت ہوتی ہیں. امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. پسند آئے تو اسے لائک کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. اجازت دیجیے. صحت مند رہیے، تندرست رہیے، اپنا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.